بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس سے قبل جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا عنوان تھا دعوت و اصلاح میں زمین و زمان کا لحاظ۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے ہندوستانی پس منظر میں یا یہ کہ عالمی پس منظر میں ترجیح کار دعوت یا اصلاح۔ اس ضمن میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتداء کریں، انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ ملاحظہ فرمائیں سورت نمبر 6 آیت نمبر 82 تا 90۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور اس کے بعد پھر کسی کا نام لے کر اور کسی کا بغیر نام سے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور آخری آیت ہے 90 نمبر آیت کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اے نبی، آپ بھی انہی کی ہدایت اور انہی کے نقش قدم کی پیروی کیجیے۔ تو آج ہمیں یہ متعین کرنے سے پہلے کہ ہم ہندوستانی پس منظر میں یا موجودہ دور میں عالمی پس منظر میں ترجیح کس کو دیں، دعوت کو یا اصلاح کو، یہ متعین کرنے سے پہلے آئیے ہم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں اور ان کی سیرت پر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں۔ ہم قرآن مجید میں جن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بیان ہوا ہے، جب ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کی صورتحال نظر آتی ہے۔ نمبر 1، ایسا زمان و مکان یا ایسا دور یا ایسی زمین جہاں 100% غیر مسلم تھے، یا یہ کہ کوئی ایسا دور، ایسی زمین، ایسا علاقہ جہاں 100% مسلمان تھے، یا یہ کہ مشترک آبادی تھی، کچھ مسلمان اور کچھ نان مسلم۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ان تینوں صورتحال میں جب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کام کیا، دعوت کا یا اصلاح کا یا دونوں کا۔ آئیے پہلی کنڈیشن دیکھتے ہیں، ایسا دور یا ایسی زمین یا ایسی قوم جہاں 100% غیر مسلم تھے۔ جب وہاں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کا کام تو وہاں نہیں ہوگا، دعوت ہی کا کام ہوگا۔ جملہ معترضہ کے طور پر ہم یہ اتنی سی بات اور سمجھ لیں، یہاں جب ہم بات کریں گے دعوت کی تو دعوت سے مراد غیر مسلموں میں توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین خداوندی کی دعوت مراد ہوگی، اور جب اصلاح کی بات کریں گے تو اصلاح سے مراد مسلمانوں میں یا امت مسلمہ میں یا مسلم قوموں میں جو بگاڑ، جو انحطاط آیا ہے، اس کی اصلاح کو ہم اصلاح کا نام دیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جہاں 100% غیر مسلم تھے، وہاں جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ظاہر ہے کہ وہاں دعوت ہی کا کام ہوگا، اصلاح کا تو کام نہیں ہوگا۔ مثلا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھیں
950 سالوں تک کیا کام کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ دعوت ہی کا کام کرتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، وہ بھی دعوت ہی کا کام کرتے رہے۔ حضرت ہود، حضرت صالح اور وہ تمام انبیاء جو ایسی قوم میں آئے جو نان مسلم تھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے دعوت ہی کا کام کیا۔ آخری مثال نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ جب مکے میں تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا تقریباً نان مسلم تھی، کچھ اہل کتاب تھے، کچھ مجوس تھے، کچھ مشرکین تھے، کچھ کفار تھے۔ آپ نے وہاں جو دعوتی کام شروع کیا تو دعوت ہی کا کام کیا، وہاں اصلاح کا کام نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری کنڈیشن دیکھیے آپ کہ ایسی قوم، ایسا علاقہ، ایسا دور جہاں 100% مسلمان تھے۔ مثلا ایک واضح مثال بنی اسرائیل کی ہے کہ بنی اسرائیل مسلم امت تھی، جب ان کے درمیان انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے تو وہ ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ ایک تیسری کنڈیشن بھی ہمیں ملتی ہے اور وہ ہے ملک مصر کی حضرت موسیٰ اور ہارون کے دور میں۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو مصر کی صورتحال یہ تھی کہ 20% مسلمان تھے، بنی اسرائیل تھے، اور 80% نان مسلم یعنی فرعون اور اس کی قوم قبطی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن تھی 100% نان مسلم تو کیا کام ہوا؟ دعوت کا۔ 100% مسلمان جہاں تھے وہاں کون سا کام ہوا؟ ظاہر ہے کہ اصلاح کا۔ اب جہاں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، وہاں دعوت کا کام ہوگا، اصلاح کا کام ہوگا، یا دونوں کا ہوگا؟ ہم اگر قرآن مجید کے بیان اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے وہاں دعوت اور اصلاح دونوں کام کیا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس جا کر انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمیں بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اور پھر وادی سینا میں جا کر بنی اسرائیل کو سدھارنے، ان کو سنوارنے اور ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی، اور جب تک مصر میں رہے دعوتی کام انجام دیتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں اس کنڈیشن میں دعوت ہے، اس کنڈیشن میں اصلاح ہے، اور اس کنڈیشن میں دعوت و اصلاح دونوں ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ ترجیح کس کو دیں گے؟ دعوت کا کام بھی ہوگا، اصلاح کا کام بھی ہوگا۔ ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اور ہارون نے دونوں کام کیے، لیکن انہوں نے ترجیح کس کو دی؟ دعوت کو یا اصلاح کو؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کا بیان کیا ہے۔ سورت نمبر 20 آیت نمبر 24 میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، یہ نہیں فرمایا اذهب الى بنی اسرائیل۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں دعوت و اصلاح دونوں کام ہوں گے، لیکن ترجیح دعوت کو دی جائے گی ایسی کنڈیشن میں۔ اب آئیے غور کریں کہ موجودہ ہندوستانی پس منظر کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہاں مشترک آبادی ہے اور تقریباً یہی ریشیو ہے کہ 20% ہم ہیں اور 80% نان مسلم ہیں۔ تو ظاہر ہے کام دونوں ہوں گے، دعوت کا بھی اور اصلاح کا بھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں موجودہ صورتحال میں ترجیح کس کو دیں گے؟ نبوی طریقہ کار، انبیاء کا طریقہ کار، قرآنی طریقہ کار اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایسے ماحول میں دعوت کو ترجیح دی جائے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ موجودہ جو پس منظر ہے ہندوستان کا، اس میں دعوت کو ترجیح ہونی چاہیے، لیکن آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ہم نے دعوت کو ترجیح دی ہے یا یہ کہ ہم نے دعوت کو اصلاح کے مقابلے میں کوئی درجہ ہی نہیں دیا ہے۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں بھی اور عالمی پس منظر میں بھی اس وقت ہم 20% ہے
اور 80% نان مسلم ہیں. ہم اگر ترجیح بھی نہ دیں, صرف برابر سرابر کا معاملہ کریں, تو بھی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ مثلا ہمارے ہاں مدارس کا قیام ہے. کتنے مدارس ہوں گے؟ کم از کم بھی اگر میں کم سے کم کروں تب بھی 1 لاکھ تو ہوں گے. 1 لاکھ 1 لاکھ مدارس اگر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہیں, مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ہیں, مسلمانوں کو اسلام سکھانے کے لیے ہے, تو مجھے بتائیے اگر ترجیح بھی نہ دیں, صرف برابر سرابر رکھیں, تو یہ 80% انسانوں کو دینی تعلیم کے لیے, اسلام سمجھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے, اس کے مقابلے میں کتنے مدارس کی ضرورت ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے. اگر برابر رکھیں تو بھی 20% کے مقابلے میں 80% لوگوں کے لیے کم سے کم بھی 4 لاکھ ہونے چاہیے. لیکن کیا ہے؟ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, کیا مدارس میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے ہے, وہ نان مسلم کے لیے نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہے, اور تمام انسانوں کو اس بات کی ضرورت ہے. دوسری چیز, مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی بنیادی چیزیں, قرآن, زبان, جو مسلم زبان ہے اسے سکھاتے ہیں بچوں کو بہت ابتدائی سطح پر. یعنی مسلم بچوں کی تعلیم کا انتظام مکاتب میں کیا جاتا ہے. 20% کے لیے کم سے کم بھی 10 لاکھ مکاتب ہوں گے. 10 لاکھ. اب اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں 80% میں تو کتنے ہونے چاہیے؟ کم سے کم بھی 40 لاکھ ہونے چاہیے. لیکن ہیں کتنے؟ ایک بھی نہیں ہے. کیا نان مسلم بچوں کو اسلامی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے آخر؟ آئیے خانقاہیں دیکھتے ہیں. خانقاہیں پوری دنیا میں یا ہندوستان کی سطح پر کتنی ہوگی؟ ہزاروں تو ہوں گی, 1000 ہی پکڑ لیجئے. کیا کام ہوتا ہے وہاں؟ لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے, جو نبی کا کام تھا, وَيُزَكِّيهِمْ. تو اگر 1000 بھی پکڑے ہم, تو ان کے مقابلے میں یہاں 4000 خانقاہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا ہے؟ ایک بھی ہے؟ نہیں ہے. کیوں آخر؟ کیا تزکیہ صرف مسلمانوں کا ضروری ہے, نان مسلم کا نہیں؟ تبلیغی جماعت کس سطح کی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اگر اس سطح کی 20% لوگوں میں صرف ایک جماعت ہے, تو پھر اس سطح کی یہاں کتنی جماعت ہونی چاہیے؟ کم سے کم 4. لیکن کیا ایک بھی جماعت ہے؟ نہیں. اسی تبلیغی جماعت میں روزانہ کم سے کم بھی 1 لاکھ جماعتیں 3 دن کی, عشرے کی, چلے کی, 4 مہینے کی, 5 مہینے کی, بیرون کی, سال کی نکلتی ہوں گی. کم سے کم بھی 1 لاکھ. کیا کام ہے ان کا؟ دعوت و تبلیغ. تو اگر یہاں 1 لاکھ جماعتیں نکلتی ہیں تو ان کے لیے کتنی نکلنی چاہیے؟ کم سے کم 4 لاکھ. کیوں نہیں نکلتی؟ کیا دعوت و تبلیغ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں. ظاہر ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. انبیاء نے تمام انسانوں کو اپنا مخاطب بنایا تھا. تحریک تنظیمیں, مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, جمعیت علماء ہند ہے, جماعت اسلامی ہے, سنی جماعت اسلامی ہے, فلاں پتہ نہیں کتنی تنظیمیں ہیں. ان سب تنظیموں کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا, مسلمانوں کی بیداری لانا, مسلمانوں کی اصلاح کرنا. یہ کم سے کم بھی اگر ہم چھوٹی بڑی تمام تنظیمیں ملا لیں تو 1 لاکھ تنظیمیں ہوں گی. جب یہاں 20% میں 1 لاکھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, تو میرے بھائیوں ذرا بتائیے مجھے, یہاں کم سے کم 4 لاکھ جماعتیں کام کرنی چاہیے. لیکن کیا ایک بھی جماعت کام کر رہی ہے؟ بالکلیہ ہرگز نہیں. ہاں کچھ جماعتیں ہیں جو انفرادی طور پر کچھ کام کرتی ہیں.
مثلاً جماعت اسلامی ہے، کچھ انفرادی طور پہ ان کے ہاں ایک شعبہ ہے، بہت سارے شعبوں میں ایک شعبہ ہے، کہیں فعال ہے کہیں نہیں فعال ہے، لیکن ہے کم سے کم انہوں نے زندہ کر رکھا ہے ایک مشن کو۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں کچھ اور ہیں، شروع ہوئی ہیں، اللہ کرے یہ رواج آگے بڑھے اور پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں دعوتی تحریک شروع ہو۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے، کتابیں چھپتی ہیں روزانہ، کتنی؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ اگر یہاں 1 لاکھ چھپتی ہے تو یہاں 4 لاکھ چھپنی چاہیے، لیکن کتنی چھپتی ہیں ان کے لیے؟ ایک بھی نہیں۔ رسائل نکلتے ہیں اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، عربی میں، کم سے کم بھی 1000 رسائل تو ہوں گے۔ یہاں اگر 1000 ہیں تو یہاں 4000 ہونے چاہیے، لیکن ہیں کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ خطبات جمعہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم سے کم 1 کروڑ خطبات جمعہ ہوا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اگر 1 کروڑ خطبات جمعہ یہاں ہوتے ہیں تو یہاں کتنے ہونے چاہیے؟ کم سے کم 4 کروڑ، لیکن ہوتے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ جلسے و جلوس سال بھر میں کتنے ہوتے ہیں؟ کم سے کم بھی 1 لاکھ جلسے و جلوس ہوتے ہیں، سیرت النبی کے، اصلاح معاشرہ کے، مکتب کے، مدرسے کے، لیکن یہاں کتنے ہوتے ہیں؟ شاید ایک بھی نہیں۔ ہونے چاہیے کم سے کم 4، لیکن ہونے ایک بھی نہیں۔ اور آگے آئیے، اور لمبی تفصیل ہم اپنے کاموں کی کرتے جائیں، یہاں نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہی یہاں جگہ ہے۔ ایک آخری بات کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہم سب دعائیں کرتے ہیں۔ اگر روزانہ کی ایک دعا کا بھی ایوریج نکالیں تو 200 کروڑ دعائیں بنتی ہیں۔ اگر یہاں 200 کروڑ دعائیں بنتی ہیں تو پھر یہاں کتنی بننی چاہیے؟ کم سے کم 8 کروڑ، 800 کروڑ، لیکن کیا ہوتی ہیں؟ بہت کم، جزوی طور پہ 1% بھی نہیں۔ اب بتائیے ذرا کہ پھر پہلے درس کی طرف لوٹ آئیے کہ پہلے درس میں ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ اسلام کس کے لیے، اور جواب یہ تھا کہ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ اسلام کس کے لیے ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ اگر تمام انسانوں کے لیے ہے تو پھر کہاں ہے؟ دیکھیے آپ، کیا چیز ہے تمام انسانوں کے لیے؟ کوئی ایک چیز بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے لیے ہے، اور ابھی میں نے ترجیح کار کی بات نہیں کی ہے، ابھی صرف برابر سرابر کی بات ہو رہی ہے، ایکویل، کہ اگر 20% یہ ہے اور ظاہر ہے کہ 20% یہ ہے تو یہاں 20% کام ہونا چاہیے، اور یہاں اگر 80% ہے تو یہاں 80% کام ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ یہاں اتنے سارے کام ہیں لیکن ان کے مقابلے میں یہاں 1% کام بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور امت مسلمہ کی ساری محنتیں، کاوشیں، دعوتی سرگرمیاں، اصلاحی سرگرمیاں، ساری تگ و دو صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، انہی 20% کو ان کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اب ذرا اور غور کیجئے، جب 20% مسلمانوں میں اتنا سارا کام ہوتا ہے، اتنا سارا کام ہونے کے باوجود ابھی کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں؟ ابھی کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو نماز نہیں آتی، جن کو اسلام نہیں معلوم، اسلام کے بنیادی عقائد نہیں معلوم ہے؟ گویا ابھی اس میں کام کی اور ضرورت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب اتنے سارے کاموں کے باوجود مسلمان ابھی تک اسلام سے دور ہیں، مکمل طور پر مسلمان نہ ہو سکے، تو پھر یہ 80% انسانوں میں ہم نے اس سطح کی ایک دن بھی محنت نہیں کی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ان تک دعوت پہنچ چکی ہے؟ سب کچھ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جائزہ بتاتا ہے کہ اسلام ان تک بالکل نہیں پہنچا ہے۔ جب اتنا کام 20% میں ہونے کے باوجود ابھی کام کی اور ضرورت ہے، اگر یہ 100% ہے تو اس کو 200% کرنے کی ضرورت ہے۔ جب 20% میں اتنے کام کی ضرورت ہے تو یہ 80% میں کتنے کام کی ضرورت ہوگی؟ میرے بھائیو سوچیے آپ،
اس لیے میرے بھائیوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم اپنی دعوت کا، اپنی اصلاح کا، اپنی محنت کا نشانہ بنائیں اور ان سے بات کریں، ان تک دعوت پہنچائیں۔ اب آپ غور کریں گے کہ اگر اب اتنے سارے کام یہاں کرنے جائیں تو یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی محنتیں یا یہ شکلیں بنی ہیں وہی سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو یہاں کا کیسے کریں؟ تو میں آپ کو بہت آسان فارمولہ بتاتا ہوں، کچھ بہت مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کام ہو رہا ہے اسی کا قبلہ درست کر لیا جائے، یہ اگر ابھی لازم ہے تو انہیں متعدی کر دیا جائے۔ مثلا مدارس میں صرف مسلمان پڑھتے ہیں، ہم ان کا دروازہ تمام غیر مسلم اور تمام انسانوں کے لیے کھول دیں۔ اسی طرح بلکہ یہ اعلان لگا دیں اپنے اپنے مدرسوں کے سائن بورڈ پر، جگہ جگہ اشتہار لگا دیں کہ بھائی یہ ہمارے مدارس ہیں، اس میں اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ پورے ہندوستان میں جو بھی جس مذہب کا، جس دین کا، جس دھرم کا، جس قوم کا بھی شخص آنا چاہے وہ آ کر یہاں سے قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح مکاتب کو بھی، خانقاہوں کو بھی۔ خانقاہیں بتائیے، ایک دور تھا کہ یہاں لوگ جوق در جوق لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ حضرت خواجہ ازمیری، حضرت سید کبیر، امیر کبیر حمدانی، مولانا کرامت علی جونپوری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بل، کتنے نام گناؤں آپ کو کہ ان کی خانقاہیں سب کے لیے کھلی ہوئی تھیں اور سب کو وہ اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سب کے سب جو ہے ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہوئی، اور آج وہ ہم میں داخل ہیں، شاید ہم لوگ بھی اسی میں سے تھے۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کرتی ہے میرے بھائیوں، انقلاب آ جائے گا اگر ایک کام کر لے۔ اور آگے آئیے، تحریکیں، تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت ہے، دیگر تنظیمیں ہیں۔ ابھی تک ہم صرف مسلمانوں کے مسائل کو لے کر ساری محنت کرتے ہیں، اب انسانیت کے مسائل کو لے کر اٹھیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انسانوں کو لگے گا کہ یہ تنظیمیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یا مسلمان ہماری خیرخواہی کے لیے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ کتابیں جو کچھ بھی لکھتے ہیں اسے عام انسان کے لیے لکھیں، ہر زبان میں لکھیں، رسائل ہر زبان میں شائع کریں، اس کی زبان، اس کا لینگویج، اس کی بات عام انسانوں کے لیے ہو۔ خطبات جمعہ، ائمہ کرام سے درخواست یہ ہے کہ وہ اکثر جگہوں پر مائک کھلا ہوتا ہے، تمام لوگ سنتے ہیں، اسے آپ کامن کیوں نہیں کر لیتے؟ مسلمانوں 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 کے بجائے انسانوں 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 کے الفاظ استعمال کیجئے اور انہیں گائیڈ لائن دیجئے۔ آپ کے خطبات ایسے ہوں کہ اگر ایک بھی نان مسلم سن لے اسے لگے کہ ہاں یہ تو میرے اپنے فائدے کے لیے یہ خطبہ ہے۔ اسی طرح جلسے و جلوس ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کو ہم بلاتے ہیں، تمام انسانوں کو بلائیں، پورے محلے، پوری بستی کو بلائیں، اس میں نان مسلم بھی ہوں، سارے لوگ بھی ہوں، اور ان کے سامنے پھر تقریریں ہوں، سیرت پر ہوں، اصلاح معاشرہ کی ہوں۔ ظاہر ہے کہ سیرت کو بھی ان کی ضرورت ہے، ان کو سیرت کی بھی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، اجتماعات میں دعائیں کرتے ہیں، مساجد میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو یہ کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو یہ کر دے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہاں ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے بھی کریں، لیکن آپ باقاعدہ یہ کریں اللہ انسانوں کو کر دے، انسان جہاں جہاں بھی پریشان ہے، ہمارے ملک میں یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کے مسائل کو دور فرما، ہمارے ملک کے انسانوں کی مشکلات کو آسان فرما، اس طرح سے دعائیں کریں، پھر دیکھیے کیسا انقلاب آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ ہندوستانی پس منظر میں ترجیح کار یہ ہے کہ ہم دعوت کو ترجیح دیں، اصلاح کا بھی کام کریں لیکن ترجیح دعوت کو دیں۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ترجیح تو بہت دور کی بات ہے، اصلاح کے مقابلے میں 1% کام بھی دعوت کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور دعوت کو ترجیح دیں، اور یہ جو 80% انسان چھوٹے ہوئے ہیں
ان تک بھی اللہ کا پیغام سنائیں، قرآن کا پیغام سنائیں، ان کا بھی تزکیہ کریں، ان تک بھی دعوت و تبلیغ پہنچائیں، اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔